welcome to another episode of 73.96. My name is Mariam and thank you for tuning in. Assalamu alaikum papa. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ کافی لوگوں کے ہیرو بنتے جا رہے ہو پچھلے ایپیسوڈ سے. اچھا ہیروز پہ بات کر کے. گائز پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل. آپ ایک دفعہ پھر سے سبسکرائب کو بول دو. لاسٹ ٹائم کے بعد سے تھوڑا افیکٹ کم رہا ہے. اور کریں سبسکرائب جتنا کریں گے اتنا ہمیں جو ہے نا انرجی ملے گی. اور جو فیڈ بیک یو گائز گیو ایوری ٹائم از مچ لو. تھینک یو سو مچ گائز. کیسے ہو آپ؟ بتا دیا میں نے. پھر بتاؤ. الحمدللہ. اب آپ میں اس لیے دوبارہ پوچھا تھا کہ آپ بھی مجھ سے پوچھے نا. تم بتاؤ. نیلز دکھاؤ اپنے ذرا. یار ابھی بھی وہی ہیں. وہی ہے. دس مینس کہ مائی ہسبینڈ از بزی اینڈ ہی از ناٹ ٹیکنگ می ٹو سیلون. اچھا یہ نیلز کا تعلق ڈائریکٹ کنیکشن ہے اپنے تمہارے ہسبینڈ. بیکاز ہی ڈرائیوز می کریزی اینڈ ہی ڈرائیوز می اراؤنڈ. اینیویز آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں دیٹ ٹاپک از سم تھنگ کہ بہت لوگ سننا بھی چاہ رہے تھے. اسپیشلی میں بہت اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچے چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں بتاؤ. کیا ہے آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا. اوکے میں پاپا جانی اور سوشل میڈیا. اوکے. اور کافی سب کی انسیکیورٹیز ہیں سوشل میڈیا کو لے کے اسپیشلی آج کل کی جنریشن کو. مجھے بھی تھی. آئی ایم ناٹ فلی ڈن یٹ بٹ کافی میں نے ریکور کی ہے. ویل ٹاک اباؤٹ چیلنجز اینڈ آپ اولڈ نہیں ہو ویسے سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرنے کے لیے. پہلے نمبر پہ جو ہمارا جب بھی پوڈ کاسٹ یا تم مجھے ویڈیو کے بارے میں کہتی تھی نا جو سب سے بڑی جو تم نے سب سے زیادہ جو ترلے منتیں کی وہ اسی ٹاپک کے لیے کی پاپا میرے. کیونکہ جب بھی میری اور تمہاری یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ سوشل میڈیا کیا ہے یہ وہ سب کچھ تو تم مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ پاپا یہ مجھے بولیں اور مجھے ڈالیں اس میں ڈالتی ہوں میں سوشل میڈیا. ایکچولی میں نے یہ سب کی طرف سے بولا ہے کہ آپ کافی اولڈ نہیں ہو سوشل میڈیا کے بارے میں بتانے کے لیے بٹ ایوری ون شوڈ نو دیٹ پاپا از اے سوشل میڈیا ماسٹر. کیونکہ اچھا اپنے کام آپ کے کام کے ریلیٹڈ میں بتا رہی ہوں. ہاں کیونکہ میں ایک ڈیجیٹل ایجنسی میں کام کرتا ہوں اور کریٹو ڈائریکٹر ہوں اور پوری میری جو ہے پوری ایک ٹیم جو ہے جو ڈیزائنرز کی کیا کہتے ہیں اسٹریٹجی اور یہ وہ جو کانٹینٹ رائٹنگ فل سوشل میڈیا اسٹریٹجی when you are launching میں بڑی بڑی کمپنیز کی سوشل میڈیا ہینڈلنگ کرتا ہوں. اچھا مجھے یہ کہ اپنے نا ڈیزائنرز اسپیشلی اور یہ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا سے کنیکٹیڈ ہیں جس طرح ڈیزائنرز کنیکٹیڈ ہیں یہ فلم میکر ویڈیو میکر اور یہ کیمرہ مین فوٹوگرافر یہ ہیں اور کچھ کاپی رائٹرز ہیں یہ آرٹسٹ وغیرہ. ان سے مجھے کچھ لوگوں سے بہت زیادہ شکایت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا تو اپنا کام ہے یہ جس طرح میں ڈیزائننگ کرتا ہوں میرا اپنا کام ہے اور کبھی بھی میں نے ان کی اپنی ڈیزائن کی ہوئی اپنے لیے پوسٹ جو ہے میں بہت کم دیکھتا ہوں بہت کم. مثلاً اگر 10 ڈیزائنر ہیں نا اس میں شاید ایک کوئی ہوگا کچھ 100 ہیں. اب جس طرح میرا جتنا بھی کانٹینٹ ہے میں جتنا بھی ڈالتا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ بے شک واٹس ایپ ہو فیس بک ہو انسٹاگرام پہ وہ میرا اپنا بنایا ہوا خود کا ہوتا ہے کانٹینٹ. اگر میں اپنے لیے کانٹینٹ نہیں بنا سکتا تو میں کسی کلائنٹ کے لیے کس طرح بناؤں گا. اگر میں اپنے کانٹینٹ سے لوگوں کو انگیج نہیں کر سکتا. مجھے کئی مرتبہ لوگوں کے میسیج آتے ہیں بھائی ہمارا یہ فون چینج ہو گیا تو ہمیں دوبارہ ایڈ کریں ہمارا اسٹوری نظر نہیں آ رہی آپ. اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے کانٹینٹ کو مس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں سب سے بڑی بات اگر موچی کی اپنی جو جوتی ہے وہ صحیح طرح کی نہ اچھی بنی ہو تو اور ہم ایز اے ڈیزائنر ایز اے فوٹوگرافر ایز اے کاپی رائٹر اور اگر ہمارا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہ ہوں اور ایسے نہ ہوں کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں تو پھر ہمارا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کچھ کر سکتے. مثلا ایک 14 اگست کی ایک ایپیسوڈ کیا کہتے ہیں پوسٹ بنانی ہے اپنے نام کے ساتھ اپنی پکچر کے ساتھ آپ کیوں نہیں ڈیزائن کر سکتے. کرو اپنے لیے ڈیزائنر ہو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہو. اگر آپ کو اپنے پہ کانفیڈنس نہیں تو آپ نے لوگوں کے لیے کس طرح کرنی ہے. بٹ اگر جیسے میں نے ریسنٹلی اپنا اکاؤنٹ جو ہے پبلک کیا بیکاز آئی وانٹ ٹو ہیو اے بیلنس بٹوین پرسنل اینڈ ورک لائف پر میرے سے بیلنس گم جاتا ہے. So do you have anything on that کہ how to keep balance on personal and professional on being social media. لوگوں کا کیا ہوتا ہے they have personal account and then they have a professional account جہاں پہ ان کا سارا کام وغیرہ ہوتا ہے. But for me it's chaotic کہ میں 2 accounts handle کروں کام سے related. اچھا پہلے مجھے بتاؤ کہ جب سے تم نے پبلک اکاؤنٹ کیا ہے تمہاری اچیومنٹس کیا ہیں اس سے؟ اچیومنٹس
پہلے یہ کہ انسیکیورٹیز جتنی تو اتنی تھی بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ ایک تو مجھے یہ تھا بیکاز آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کی اسٹوریز کہاں کہاں جا رہی ہے, بیکاز سم پیپل فارورڈ یو. اور پھر مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ دیر آر پیپل ہو ڈونٹ فالو یو بٹ دے اسٹل واچ یور اسٹوری, سو لائک او دے آر انٹرسٹڈ ان مائی اسٹوریز. بس یہ رہتا تھا کہ مطلب جو میں چیزیں ڈال رہی ہوں, میرے ساتھ کافی عرصے تک یہ ہوتا تھا, پوسٹ ڈال کے کچھ اگلے دن تک میں ریگریٹ کرتی رہتی تھی میں نے کیوں ڈال دیا یار, یہ تو مطلب نہیں اچھی چیز, اور اوپر سے ابھی پبلک اکاؤنٹ بھی ہے, آلریڈی انگیجمنٹ وغیرہ سب آ رہا ہے, تو میں کیسے اس کو ہٹاؤں گی, پھر سارا پروفائل ہلتا ہے. تو میں بہت دیر تک اس کے ساتھ فائٹ کرتی رہی ہوں, اور ابھی تک بھی کرتی ہوں. اب تھوڑا کم ہو گیا ہے, بٹ جتنا کم ہوا ہے بہت زیادہ تھا. شاید آپ لوگوں کو نظر آتے کہ نہیں, پر مینٹلی میرے میں بہت زیادہ رہتا تھا. مجھے ہوتا تھا کہ جو چیز میں نے ڈالی ہے اسٹوری پہ از لائک نائس, اٹ شوڈ بی پرفیکٹ, یا کول تو نہیں ہے زیادہ, یا میں نے زیادہ لیم چیز تو نہیں ڈال دی, وچ آہستہ آہستہ ایک اسٹارٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس اوکے. اور اوپر سے اب ریسنٹلی مجھے اتنے لوگوں کے میسج آتے ہیں دیٹ یو نو وی ول لو واچنگ یور اسٹوریز, وی لو ہاؤ یو پورٹرے یور فیملی سائڈ, اینڈ دین کافی لوگ وہ ہوتے ہیں کام کا دیکھ کے کافی خوش ہوتے ہیں کہ یو نو یو آر آلویز ورکنگ, حالانکہ اٹس ناٹ لائک دیٹ, آئی ایم ناٹ آلویز ورکنگ, تو وہ اسٹوری سے ایسا میسج چلا جاتا ہے, تو اس سے بھی کافی لوگ وہ خوش ہو جاتے ہیں. اینڈ دین پھر آہستہ آہستہ مجھے کانفیڈنس آتا ہے کہ جو ٹھیک ہے, مے بی واٹ آئی ایم پٹنگ از ناٹ دیٹ بیڈ. اوکے. میں جس وجہ سے ہم یہ زیادہ تو مجھے کہتے تھے کہ پاپا یہ, وہ سب سے اہم بات وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا دیکھ کے جو سب سے برا امپیکٹ جاتا ہے لوگوں پہ, لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم بہت خوش ہیں, ہماری زندگی میں سب کچھ چل چل رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی, کیونکہ ہم پوسٹ کر رہے ہیں اوپر جو کچھ کرتے جا رہے ہیں پوسٹ, اس سے زندگی اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ یہ ایسے بہت آئیڈیل زندگی ہے یہ وہ سب کچھ. اچھا پوسٹ جس طرح آپ کپڑے, جب بھی آپ کبھی باہر نکلتے ہو تو آپ کپڑے اچھے پہن کے نکلتے ہو, آپ انہی کپڑوں میں نہیں نکلتے جو اپنے سوتے ہوئے یا اپنے جو گھر میں ویسے پہنے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں, اس لیے آپ اس وقت کپڑے چینج کر کے اپنے آپ کو بہتر کر کے صاف ستھرا کر کے منہ دھو کے نہا کے باہر نکلتے ہو تاکہ مختلف لوگوں کی نظر آپ پہ پڑے گی. اسی طرح جو سوشل کانٹینٹ ہے وہ آپ اس طرح کا اگر ڈالتے ہو, مثلا وہی لوگ ڈالیں گے اسی طرح کی ڈالیں گے جس طرح مثلا آپ بہتر نظر آؤ. فلٹر لگا کے فوٹو لگائی جاتی ہے, کوئی اگر چیز ایسی پڑی ہوئی ہے فوٹو میں اس کو آپ ریموو کر دیتے ہو. کئی لوگ اپنے آپ کو اب تو اتنی ایپس آ گئی ہیں کہ اپنے پتلا کرتے ہیں, موٹا کرتے ہیں, بیک گراؤنڈ چینج کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں اچھا پریزنٹ کرنے کے لیے. تو اور اس چیز سے آپ کوئی ایسا بندہ کوئی اس طرح کے اس کیا کہتے ہیں ڈپریشن میں چلے جائے, یار میری زندگی تو اس طرح کول نہیں ہے, تو یہ اس بندے کا فالٹ ہے جو بندہ دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے. اٹس ناٹ اے پرسنز فالٹ ہو از پوسٹنگ. نو اس کا نہیں ہے. اب یہ باہر لوگ پیدل چل رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کے آئے ہوں, تو آپ انہیں ڈپریشن میں چلے جانا ہے کہ فار ایگزامپل یو سی سیلیبریٹیز, اور آپ کہتے ہو کہ ان کی لائف کتنی گلیمرس ہے, ہاں بٹ یو ڈونٹ نو انہوں نے رکھنی وہی سامنے ہے. وہ آپ نے کہتے ہیں وہ ایسی چیزیں کیوں سامنے نہیں رکھیں گے جو اچھی نہیں لگ رہی. تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, آپ باہر جاتے ہو تو آپ نے وہی چیز آگے رکھنی ہے جو آپ دکھانا چاہتے ہو. آپ وہ چیز نہیں رکھو گے آگے جو آپ نہیں دکھانا چاہتے, وہ آپ کچھ پیچھے کر لو گے. اور کوئی ایک ایسا بندہ یا کوئی فیملی یا کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا یا کوئی گروپ جو ہے آپ کے بارے میں کوئی ایک رائے بنا لے, یار یہ تو بہت زبردست ہیں, یہ اتنا چل کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, میری مثلا ان کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں. بہت پرابلم ہے میری زندگی میں, بہت سارے مسئلے ہیں جن سے میں روز فائٹ کرتا ہوں. دلی صبح اٹھتا ہوں تو میرے کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں, کوئی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے مجھے دیکھ کے سارے کہیں گے یار اس کی فیملی, کیونکہ موسٹلی ہمیں فیملی پہ بہت کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کی فیملی کتنی فرینڈلی ہے آپس میں. ہم بہت زیادہ فرینڈلی ہیں, بٹ وی اسٹل ہیو آرگیومنٹس. ہم لوگوں کی ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں کئی باتوں. کئی مرتبہ ہم باتیں کرتے کرتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ڈیڈ اینڈ پہ ہو جاتی ہے بات, پہ چلی جاتی ہے. لیکن اب ہم وہ چیزیں تو نہیں نا ہم ڈال سکتے, پوری باتیں تو نہیں ہم بتا سکتے. اب کوئی دیکھے گا کہ ناٹ دیٹ اور میرے ایشوز ہیں کیونکہ کیا ان کا اچھا کپل ہے, مطلب دے آر آلویز ہیپی, دے آر نہیں, ایسے نہیں ہوتا. پر ہم صرف اب ہم جس دن لڑے ہوئے ہیں یا جس دن ہماری فائٹ چلی اس دن تو نہیں نا میں اسٹوری ڈالوں گی. لیکن اگر میں یہ دیکھ کے تمہاری اسٹوریز یا کوئی لڑکی یا کوئی ایک مسئلے, جس لڑکی کے گھر میں مسئلے چل رہے ہیں, تو وہ سوچے یار یہ دیکھو مریم کس طرح گزار کر رہی ہے, اور وہ اپنے ڈپریشن میں چلی جائے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دے یا اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنا شروع, یہ اس کا فالٹ ہے, تمہارا فالٹ نہیں ہے یا میرا فالٹ نہیں ہے. میں اپنی اسٹوریز مسلسل لگاتا رہتا ہوں, اس میں اپنا پازیٹیو سائڈ دکھاتا رہتا ہوں, اور میں ویسے پرسنلی جو ہے پازیٹیو ہی سائڈ پہ رہنے والا بندہ ہوں. تو کوئی یہ سوچے کہ یار یہ کیسر کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے,
میں اگر ادھر لسٹ بنانا شروع کر دوں تو کئی چیزیں ایسی نکل آئیں گی جو بہت زیادہ مسئلے والی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ چلیں یہ تو ایک باتوں میں سے بات نکل گئی. پہلے نمبر پہ میں اپنی جو جنریشن ہے ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پہ ہم سب کو, تم لوگ بھی سن لو, تم لوگوں کو بھی شاید کام ہے. میں کیا کہتے ہیں ایک ڈیجیٹل ایجنسی میں کام کرتا ہوں. میرے ڈیجیٹل کلائنٹس ہیں, بہت بڑے بڑے کلائنٹس ہیں جن کے لیے میں کام کرتا ہوں. پوسٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ہمیشہ اپنے سینے پہ لگا کے رکھنا چاہتے ہو. جو آپ جس طرح ایک تصویر بیج یا آپ کوئی البم لگانا چاہتے ہو, تصویر پہ دیوار پہ لگائی ہوئی ہے, اور آپ اس کے اوپر پراؤڈ کرنا چاہتے ہو کہ یار یہ دیکھو یہ پوسٹ میں نے لگائی تھی. اس کو ہمیشہ پوسٹ کو آپ نے اس طرح کنسیڈر کرنا ہے کہ وہ پوسٹ ہے, وہ آپ کا بیج ہے. جبکہ سٹوری جو ہے اس کی ایک ڈفرینٹ دنیا ہے, اور ایک اس کی ڈفرینٹ اس کے پیچھے چیز ہے. وہ یہ کہ وہ آپ کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے, ڈیلی کہ جو آپ نے گیا ہے ادھر چائے پی, کافی کی فوٹو کھینچ لی, اس نے یہ کوئی کھانے کی لگا, حالانکہ میں کھانے کی مجھے نہیں اچھی لگتی لگانے, لیکن کچھ لگاتے ہیں. مجھے کچھ ڈسکس کرنے میں آتی ہوں. تو وہ کھانے کی لگا دی. میں ادھر پوسٹ کارڈ کے لیے آیا ہوں تو میں نے ادھر چلتے ہوئے لگا دی کہ یعنی میں یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے. میں آفس جا رہا ہوں, آفس میں یہ کیا یہ کام چل رہا ہے. تو آپ نے ڈیلی وہ 24 گھنٹے بعد اسٹوری ختم ہو جائے گی. اور کچھ اسٹوریز کو آپ ہائی لائٹ کے طور پہ سیو کر لیتے ہو تاکہ آپ کو لوگوں کو روٹین کی بات. تو یہ ہمیں سب سے پہلے فرق سمجھنا پڑے گا, پوسٹ کیا ہے اور اسٹوری کیا ہے. دوسرے نمبر پہ ہر چینل کا ایک اپنا مزاج ہے. فیس بک آپ کا نیوز پیپر ہے. اگر میرا فیس بک کا چینل ہے, مثلا اکاؤنٹ ہے کیسر نواز, وہ میرا نیوز پیپر ہے. میں ادھر ڈیلی اس کے اوپر خبریں بھی شیئر کر سکتا ہوں, میں ادھر کوٹس بھی شیئر کر سکتا ہوں, میں اپنی تصویر اپنی انفارمیشن بھی شیئر کر سکتا ہوں, اور میں اس پہ اپنے لائک ڈس لائک ڈفرینٹ لوگوں کے دوستوں یاروں کے بھی اخبار دیکھ سکتا ہوں. وہ ایک نیوز پیپر کے طور پہ اس کو ڈیل کیا کریں. انسٹاگرام جو ہے وہ آپ کا ایک قسم کا فوٹو شیئرنگ وہ ہے جس کے اندر اس میں بھی نیوز آ جاتی ہے, بٹ اٹس اگین ویژول. اور ویژول وہ جو فوٹوگراف ہو, میرے خیال میں ہم ٹھیک ہے ہم اس میں ٹیکسٹ بھی ڈالتے ہیں, کئی جگہ ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے, اور ٹیکسٹ 2-3 ورڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر پوسٹ کے اوپر لگا ہوا ہے, اگر لگانا ہے تو. یا اگر لگانا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہو کہ آپ 2-3 ٹیکسٹ بڑے لگا دیں اور باقی چھوٹے لگا دیں. لیکن پوسٹ انسٹاگرام جو ہے وہ آل اباؤٹ فوٹوز ہے. اس کو آپ نے فوٹو انسٹاگرام اس کا یہی ہے, فوٹوگراف اور انسٹاگرام وغیرہ اس طرح. اس کے اندر بھی سٹوریز ہیں اور پوسٹ ہیں, سٹوریز کیا ہیں پوسٹ کیا ہیں. اس طرح واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ بہت پرسنل ہے, بہت آپ کے کلوز لوگ جو ہیں وہ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا, وہ آپ کے جو جن کو آپ صرف جانتے ہیں, جن کے نمبر آپ کے پاس سیو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو جس طرح اسنیپ چیٹ ہے, اسنیپ چیٹ سب سے پہلے تو بچے جو ہے نا اپنے ماں باپ سے بھاگنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ ماں باپ جو ہے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں اسنیپ چیٹ پہ. تو وہ سب سے پہلے جو فیس بک سے بھاگے تھے نا بچے, وہ اسی لیے بھاگے تھے کہ انسٹاگرام میں جو ہے اسنیپ چیٹ میں. اور اسنیپ چیٹ کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ تصویروں کے ذریعے کام کرتے ہیں, تصویروں کے ذریعے چیٹ کرتے. تم ایک تصویر بنا کے کوئی سوال کیا, دوسرا کسی نے تصویر بنا کے تمہیں جواب دے دیا. تو اسی طرح ہمیں لنکڈ ان ایک ڈفرینٹ قسم کا ہے, اور ٹویٹر ایک ڈفرینٹ قسم کا ہے. اور ٹویٹر میں سب چیزیں ورڈز کی ہیں, لفظ آپ نے لکھنے ہیں, ادھر پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں, ادھر چیزوں کو پڑھنے والے لوگ ہیں. تو اس طرح اپنے پہلے نمبر پہ ہر سوشل میڈیا کو سمجھنا ہے, اس کی آڈینس کون ہے, ادھر کے لوگ کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ پوسٹ کیا ہوتی ہے, اسٹوری کیا ہوتی ہے. اور تیسری چیز, اب میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں, اور ایک بندہ شاید بہت زیادہ ایکٹیو نہ ہو, نہ اس کو مجھ پہ اعتراض کرنا چاہیے اور نہ مجھے اس بندے پہ اعتراض کرنا چاہیے جو بندہ نہیں لگاتا. اب جیسے کیا ہوتا ہے کہ میرے کچھ فرینڈز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور میں ان کو پش کروں گی کہ گائز یو ریئلی نیڈ ٹو اسٹارٹ پوسٹنگ اباؤٹ اٹ, اپنی اسٹوریز ڈالا کرو. اور جیسے ڈیلی بتایا کرو جن کی لائف بہت انٹرسٹنگ ہے, دیٹ آئی فیل کو میں کہتی ہوں اتنا کچھ جا سکتا ہے اسٹوری پہ, وائی آرنٹ یو گائز ڈوئنگ اٹ. لیکن میرے خیال میں یہ ہر ایک کے اپنے تھاٹس ہیں, اپنی اپنی سوچ ہے. جس طرح وہ تم ان کو کہہ رہی ہو کہ لگاؤ, ہو سکتا ہے وہ تم پہ اعتراض کر رہے ہو کہ یہ کیا ہر بات چیزیں اس پہ لگائی ہوئی ہے, ہر چیز صبح دوپہر شام. تو میرے خیال میں ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے اچھا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی تسلیم کرو جو کم ہیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, اور جو زیادہ ہیں ان کو بھی آپ تسلیم کریں, اور کسی کو بلیم گیم نہ کریں کہ وہ تم کو وہ غلط ہیں, وہ کہیں کہ تم غلط ہو. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو لوگ نہیں زیادہ ڈالتے ہو, جو بہت مسٹری میں رہتے ہیں کہ ان کی لائف میں کیا,
مجھے لگتا ہے کہ یار یہ کتنا کول ہے. پھر مجھے وہ انوائنگ بھی ایک ٹائم پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے ہوتا ہے کہ نہیں, جتنا میں کر رہی ہوں آئی لائک اٹ. کیونکہ ایک پوسٹ بھی میں نے پڑھی تھی کہ جو لوگ اتنی پبلک لائف اپنی شیئر کرتے ہیں, دے اسٹل ہیو اے ویری پرائیویٹ لائف. جو لوگوں کو نہیں آئیڈیا, جو ہم نے شروع میں بھی بات کی, کہ ان کو نہیں پتا کہ ہماری پرائیویٹ لائف میں کیا کچھ چل رہا ہے. تو یہ بھی ہے. واٹ اباؤٹ وہ جو سوشل میڈیا پہ فیک نیوز وغیرہ آتی ہیں لوگوں کی؟ اچھا, سوشل میڈیا تو چھوڑو ایک طرف, یہ جو نیوز پیپر ہیں اب تو زیادہ پاکستان میں جو خبریں دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ سمجھ آ چکی ہوگی. ٹی وی پہ ہر خبر جو آ رہی ہے بے شک فیک اس پہ آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ذرا زیادہ ہے کیونکہ ہر بندہ رپورٹر ہے تو اس پہ ذرا فیک نیوز زیادہ ہوتی ہے. آپ نے اپنے اندر سوچنا ہے اس بات کو, یہ کس چینل پہ آ رہی ہے اور اس کا پہلے بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے, اور یہ جو پیج ڈال رہے ہیں ان کا کیا, ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ کن چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں, کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور یہ مجھے تو اپنا نیریٹو میرے ذہن میں تو نہیں ڈالنا چاہ رہے. تو اس کو آپ نے, کیونکہ جب انفارمیشن اتنی زیادہ ہے تو آپ نے خود چوز کرنی ہے کہ میں نے کس بات کو صحیح لینا ہے. اور کئی مرتبہ مجھے خبر پتہ چلتی ہے اور میں ہوتی بھی کسی اچھے ذرائع سے آ رہی ہوتی ہے, میں نے فیس بک پہ دیکھی ہے, لیکن میں اس کو اس وقت تک صحیح نہیں سمجھتا جب تک وہ ایک دو جگہ اور سے نہ مجھے آ جائے, کسی اور چینل سے نہ آ جائے. پھر میں اس کو اتھینٹیکیٹڈ سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور یہ نہیں کہ جو آئی آپ نے اسی کو سچا ثابت سمجھ لینا ہے. جس طرح لوگ پرانے زمانے میں کہتے ہوتے تھے, یار اچھا تو کیا ہے کوئی گل کتاب سے پڑھی ہے مثلا, یعنی وہ اتھینٹیکیٹی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی بات ہوئی ہوگی. حالانکہ کتاب میں لکھی ہوئی ساری وہ بھی انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ, اور انسانوں کی لکھی کتابیں کسی کا دماغ خراب بھی ہو سکتا ہے, کوئی جان بوجھ کے بھی کر سکتا ہے. تو اسی طرح سوشل میڈیا, نہ صرف سوشل میڈیا پہ تو زیادہ ہی ایکٹیو, کیونکہ ادھر ہر بندہ رپورٹر ہے, ہر بندہ. جبکہ نیوز پیپر بھی دیکھو آج کل, اور پوری میڈیا وار ہے. یہ تو میں نے پچھلے جو لائسنس ٹو کل تھی, پتہ نہیں کون سی جیمز بانڈ کی فلم تھی, وہ ہے ہی اسی سے انفارمیشن پہ تھی کہ کس طرح لوگوں کا نیریٹو میڈیا کے تھرو چینج کیا جاتا ہے. تو اگر آپ افیکٹو ہو رہے ہیں ایسی چیزوں سے تو یہ آپ کی کمزوری ہے, ان کی نہیں ہے, وہ تو چلنی ہے چیزیں. آپ نے آگے ایک اور بات کی, میں اس پہ آنا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا آپ کھانے کی پکچر نہیں ڈالتے. میں بھی کئی حد تک کھانے کی پکچر نہیں ڈالتی, نہ مجھے پسند آتا. انلیس آئی ایم کوکنگ تو مجھے ہوتا ہے کہ میں ڈالوں. اور بہت کچھ اسپیشل جیسے اسلام آباد کا سیور مجھے بہت پسند ہے, آئی ایم ایٹنگ میں وہ ڈال دوں. پر نارملی کہ ہم ریسٹورینٹس گئے ہوئے ہیں کھانا ڈال, وہ جو لوگ نا دیٹس ویری کامن. تو جیسے اب آئی نو سم بڈی, اس نے مجھے بتایا کہ شی ڈزنٹ پٹ پکچرز ود ہر فادر بیکاز ون آف آر کامن فرینڈ لاسٹ ہر فادر ریسنٹلی. تو کہتی یہ نہ اس کو برا لگے, اور پھر کہتی اس لیے میں مدر کے ساتھ بھی ڈالتی ہوں, اور کسی فرینڈ کے مدر, یہاں کہتی ہر فادر کے اپنی ڈاٹر کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشن نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہیں یا اس کے ہیں فار ایگزامپل. تو پھر میں سوچتی ہوں کھانے کی بھی پکچر, اور دیٹ پرسن وہ کھانے کی پکچر بھرپور از دا رائٹ ورڈ, مطلب بھر کے پکچرز ڈالنا, مطلب ہر 2 منٹ میں آئے گا کہ دے آر ایٹنگ دس اور دے آر ہیونگ دس, دے آر ڈرنکنگ دس, اور یہ سب. تو اور آئی فیل کہ یہ تو پھر ایگزیکٹلی وہی چیز ہوگی. وٹ اف somebody doesn't have that much of money to get all that food, اور آپ نہیں ڈال رہے فادر کے ساتھ کہ اس کو برا نہ لگے کہ کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی فادر پکچر دیکھ کے برا لگے. واٹ اباؤٹ دا فوڈ پکچر؟ اچھا, میرا ایک جو زندگی کا جو ایک وہ ہے نا موٹو, میں کہتا ہوں جیو اور جینے دو, یہ میں بہت اس کو فالو کرتا ہوں. اور کچھ لوگ جس طرح میں نہیں لگاتا فوڈ کی پکچر, میری اپنی ایک ریزنز ہیں, اور تم کو میری اس ریزن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور کچھ لوگ لگاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں لگاتا اور میں ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دوں کہ بھئی تم لوگ کیوں لگاتے ہو. ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہر ایک کا دماغ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. آپ نے ہر وقت تلوار پکڑی ہوئی اور ڈنڈا پکڑا ہوا ہے, اور کبھی تم اس پہ ہو جاتی ہے شروع, کبھی اس پہ شروع ہو جاتی ہے. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہر بندہ جس طرح رہنا چاہ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کرو. وہ ایک بندہ ایک فوڈ پہ لگا رہا ہے, اگر اس طرح تیز پہ آ جائے نا کہ جی اب وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے ہے, میرے لیے بھی ہے. فوڈ پہ لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میں نے بہت برے حالات بھی دیکھے ہوئے, تو شاید میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے. نہیں برے حالات نہیں, کبھی آپ ایسی پکچر دیکھتے ہو سڈنلی آپ ہاں, اور کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو جب آپ ڈائٹ پہ ہو, اسپیشلی جب آپ ڈائٹ پہ ہو, تو اس طرح کئی بندوں کی بیویاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, کئی بندوں کے لڑکیوں کے ہسبینڈ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ اپنے ہسبینڈ کی بھی تصویر نہ دکھائیں, کسی کا ہسبینڈ اتنا اچھا نہیں ہے. تو یہ ایک ایم ایم اے کی چیز ہے. اس کے پیچھے نہیں, میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بندی مطلب خود سوچ رہی ہے ایسے کہ کسی کو برا نہ لگے کہ اس کے فادر کیا ہے, تو پھر کسی کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کا اینڈ نہیں ہے,
اس کا اینڈ نہیں ہے. تو اس کا اینڈ یہی, میں تو یہی سمجھتا ہوں, سب نے مطلب اپنا اپنا وہ بنا اپنا اپنا بنایا ہوا اور اپنی اپنی کوئی ریزن ہوتی ہے. تو کیوں نہیں آپ ضروری لڑائی کی طرف جانا ہے آپ نے, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لو. نہیں میں نے اس کے ساتھ تو میں نے ایکسیپٹ ہی کیا, میں نے سوچا تو میں آپ کے ساتھ نہیں وہ ہم تو اس لیے ذکر, ہم اس لیے نہیں کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس جنگ سے ہم گزرے ہیں یا تم گزری ہو, کوئی اور گزر رہا ہو, تو تاکہ اس کو ایک آنسر مل جائے. اچھا, پوڈ کاسٹ کے تھرو ایک کافی اچھی چیز ہوئی ہے کہ اب میں لیس انسیکیور اور مور کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں اپنے سوشل میڈیا کو لے کے. اچھا اٹس اے گڈ تھنگ. اچھا میں تمہیں بتاؤں, اب پوڈ کاسٹ ہے جیسا, اب میں جو ہوں, میں کہتے ہیں جس طرح ایک اردو دان ہوتا ہے یا کوئی ایک زبان پہ گرفت والا بندہ ہوتا ہے جو مشہور, اچھا میں اس طرح نہیں بول پاتا, میرے لفظ کئی مرتبہ ٹوسٹ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ مجھے ان کے آتے نہیں ہیں, میں لیکن کیونکہ اس وقت میں پوڈ کاسٹ کیمرے کے سامنے بول رہا ہوتا ہوں تو کچھ الٹی سیدھی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں اگر اچھے وقت, یہ کوئی پی ٹی وی نہیں ہے, یہ کوئی پی ٹی وی نہیں ہے کہ میں بہت ہر چیز ٹھک 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 ہو رہی ہو. وہ پوڈ کاسٹ کا تھنکنگ ہی یہی ہے, اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی وہ ہے ہی یہی ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی باتیں کرنی ہیں. اور اس باتوں میں سے مثلا اگر تقریباً 31-32 منٹ کا جو ہے ویڈیو شوٹ ہے, اس میں سے 30% جو 30 منٹ کی جو ہے وہ ویڈیو ہے, بس اس میں کٹ بہت کم ہے. یہ کوئی پراپر شوٹ نہیں ہوا ہوتا. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کمنٹس کرنے. اچھا میں جس طرح میں کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یار میں اچھا نہیں لگ رہا, میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنا, یا میں نے یہ چیزیں نہیں اس وقت ڈالوں گا جب یہ بھی یہ چیزیں ہو جائیں گی. وہ کبھی بھی نہیں ہونی. اگر میں بھی یہی سوچنا شروع کر دیتا کہ جب میں بالکل لفظ مجھے یاد ہے جب میں نے اکاؤنٹ پبلک کرنا تھا تو میں نے کہا پہلے میں پورا ریڈی کر لوں کہ میں نے کیا کیا ڈالنا ہے, گریڈز ریڈی کر لوں. آپ نے کہا بس کر دو پبلک, مطلب آپ کو یاد ہے میں کہہ رہی تھی ڈسکس, آپ نے کہا بس کر دو, ہوتا جائے گا, دیکھتے جائیں گے. اچھا ایک اور بات ہے کہ کیا کہتے ہیں, لوگ سوچتے ہیں کہ پبلک کریں گے تو لوگ فوٹوز مس یوز کر لیں گے. پاکستان میں, پوری دنیا میں اے آئی ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہوئی ہے, آپ کی پروفائل پکچر سے جو وہ تو ہر ایک کو نظر آ رہی ہے, اس سے آپ کی پکچر لے کے فیس لے کے وہ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس ڈر سے نکلیں, کیونکہ اگر میری خدا نہ خواستہ کوئی مارفنگ کر کے ویڈیو بناتا ہے یا کوئی تصویر کسی کے ساتھ لگاتا ہے, وہ جو بھی اب بندہ جو اگر سینسیبل بندہ ہے وہ پہلے میرا کریکٹر دیکھے گا, جو میرے پچھلی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے وہ دیکھے گا, پھر اس سے میچ کرے گا کہ یہ باقی بندہ اس طرح کا ہے یا نہیں ہے, یا یہ لڑکی جس کی میں یہ ویڈیو یا فوٹو یا یہ دیکھ رہا ہوں یہ اس طرح کی ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہ اس کو جو سینسیبل بندہ ہے اس کو سچ اور جھوٹ مانگے گا. اگر آپ کا پروفیشن یا آپ کا کام یا آپ چاہتے ہو اپنے اکاؤنٹ کو پبلک کرنا, تو آپ اس چیز کے خوف سے نکلو کہ آپ کوئی, جیسے میں نے جب پبلک کیا تھا تو مجھے کافی مطلب جو اچھے پیجز ہوتے تھے تو ان کے میسیج آتے تھے کہ کین وی فیچر یور پکچر آن آر پروفائل, جیسے کہ آپ نے جیسے میں نے شلوار قمیض کی پہنی ہے, اور کوئی ایسا پیج ہے جہاں پہ وہ مطلب سارے پاکستانی لڑکیوں کے وہ شلوار قمیض, یعنی کوئی جی مطلب گڈ پکچرز ڈالنا چاہتے ہو تو دے وڈ آسک می کہ کین وی ڈو دس, اور میں بول دیتی تھی نو. اب وہ بعد میں خود لے لیں وہ سب الگ ہے, بٹ اٹ واز نائس آف دیم ٹو آسک می, اور میں نے کہا کہ نو, بٹ اسٹل مائی اکاؤنٹ از پبلک. اچھا ہم نے سوشل میڈیا نہیں بنایا, اسپیشلی ہم انڈیا پاکستان والوں نے یا ہم یہ ساؤتھ ایشین والوں نے, ایون مڈل ایسٹ والوں نے, یہ سوشل میڈیا جو بنایا ہے وہ مغربی دنیا والوں نے بنایا ہے. انہوں نے بنایا ہے اور ہم نے یوز کرنا ہے. بنانا ہمیشہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور یوز کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس سے تو آسان ہے نا. جس نے پہلی مرتبہ فیس بک بنایا یا جس نے پہلی مرتبہ یہ سب چیزیں بنائی, ہم نے یوز کرنا ہے. اور ہمیں جس طرح ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی, جس طرح ہمیں مختلف مینرز کی کمی ہے, ہمیں سوشل میڈیا کے مینرز کی بھی ابھی تک نہیں پتہ کہ ہم نے کس کو میسیج کس وقت کرنا ہے, ہم نے کسی سے تصویر پوچھ کے لگانی ہے. اگر آپ کسی کی تصویر لگا رہے ہو آپ کو پوچھنا چاہیے اس سے کہ یار میں یہ آپ کی تصویر لگانے لگا ہوں. اب تو فیس بک ویسے ہی آپ کو اگلے بندے کو ٹیگ کر دیتا ہے یہ آپ کی پکچر ادھر لگی ہوئی ہے, لیکن آپ کو ایز اے مینرز میں یہ آنی چاہیے کہ آپ پوچھو اس سے کہ بھئی میں آپ کی یہ پکچر لگا لوں. اور اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے لگے ہو تو آپ کیا کہتے ہیں پوچھ لو بھائی کہ میں یہ آپ نے یہ اسٹوری لگائی تھی میں نے یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لی. اور کئی مرتبہ یہ اب جس طرح میرے ایک چچا ہیں وہ میری فوٹو لگاتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے وہ ٹھیک ہے, میں ان کا بلکہ تھینکس بھی بولتا ہوں. لیکن کچھ لوگ اگر مثلا اگر ایسے ہیں کوئی چھپ کے لگا رہے ہیں, چھپ کے وہ کر رہے ہیں, تو ان کو پوچھ لینا چاہیے. کافی لوگ ہیں ہمارے اس میں خاندان میں جو اسکرین شاٹس لے کے یا اسکرین ریکارڈنگ کر کے سیو کر لیتے ہیں,
اور وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. بٹ اف دے ور نائس انف ٹو آسک اس کے مطلب دے وانٹ ٹو شو اٹ ٹو دیئر فرینڈس وچ از اوکے, کیونکہ میرا اکاؤنٹ ویسے ہی پبلک ہے تو میں ویسے ہی کچھ چھپا نہیں رہی. اگر آپ مجھے نائسلی پوچھ لو کہ میں آگے دکھا سکتی ہوں, یہ قسم کی اپریسیشن بھی ہے, اپریسیشن بھی ہے. اینڈ دیر آر سم پیپل ان مائی فیملی, خاندان میں, جو ایکچولی مجھ سے پوچھتے ہیں میری اسٹوری لگانے سے پہلے کہ آپ کی تمہاری پکچر بہت اچھی لگی ہے مجھے, میں نے اپنی کولیگس کو دکھانے میں, اپنے فرینڈس کو دکھانے میں ڈال دوں. اور پھر آپ سے بھی پوچھتے ہیں اکثر, تو میں بولتی ہوں کہ ہاں لگا دو. تو مشن از مچ نائسر. اور ایک اور بات ہے اس کے اندر سوشل میڈیا کے اندر, ہم اس وقت سوشل میڈیا میں نا مختلف ببلز ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو مختلف ببل, اس میں ایک ببل یہ بھی ہے کہ اسپیشلی وہ ہماری جنریشن میں, تم لوگوں کی جنریشن میں کم ہے لیکن کم ہے, 30-40 کوٹیشن کٹھی لگا دی. اب میں ان کی نیت پہ نہیں کوئی شک کر رہا کہ انہوں نے غلط طریقے سے لگائی ہے, ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ایک وقت میں ایک ہی شاید کوٹ جو ہے وہ شاید ان کو کسی آپ کے دیکھنے والے کو, آپ نے ڈیوٹی پوری کر رہے ہو کسی کی, آپ نے کسی کے ڈیوٹی لگائی ہے, آپ وہ سیو کر لو, ڈیلی ایک لگا دو. آپ جس طرح قرآن ایک آیت لگانی ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت پہ میں کوئی شک کروں. آپ ایک آیت لگاؤ, ڈیلی لگاؤ, ایک خاص ٹائم ہو, پتہ ہو کہ یار یہ اس بندے کی اس وقت ایک آیت آتی ہے, چلو میں اس کو وزٹ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں. مقصد تو کسی کا بھی ہے, جو ایک کوٹ لگا رہا ہے, جو ایک آیت لگا رہا ہے, جو ایک حدیث لگا رہا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ میری طرف سے ایک نیکی والا کام ہو جائے اور لوگ کسی پہ اثر ہو جائے. تو آپ نے اس کو ضائع تو نہیں نا کرنا. آپ 10, 8, 15, 20, 25 کٹھی کوٹ لگا دیں, 8, 10, 25 کٹھی جو آیت لگا دیں, 8, 10, 25, 20 گٹھی حدیثیں لگا دیں. اس سے نہ اثر ہونے سے اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک لگاؤ جس کا اثر ہونے کی چانسز زیادہ ہوں. اور اسی طرح جو کمرشلی یوز کرتے ہیں فیس بک, واٹس ایپ کو, فیس بک کو, ایسا 25 کٹھی تصویریں اپنے پروڈکٹ کی لگا دیں. اس سے کیا, اس سے افیکٹ نہیں ہوگا. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میں, اگر آپ خود سوچو, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں, یہ ایک پورا شو کریں گے اس کے اوپر, ٹارگیٹ آڈینس کے اوپر. آپ خود سوچو کہ آپ ٹارگیٹ آڈینس ہو اور آپ کے پاس 25 کٹھی پروڈکٹ کی فوٹوز آ گئی ہیں, برتن کی آ گئی ہیں, کپڑوں کی آ گئی ہیں, یا کسی فرنیچر کی آ گئی ہیں. تو آپ ساری دیکھو گے, دھیان سے دیکھو گے, نہیں دیکھو گے. جب آپ اپنے آپ سے پوچھ کے آپ خود نہیں دیکھتے تو لوگ آپ کی کس طرح دیکھیں گے. تو آپ مثلا اگر 30 چیزیں ہیں یا 20 چیزیں ہیں, اس کا ایک ٹائم رکھ لو, ڈیلی ایک لگا لو. آپ کو افیکٹو ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کا پولوٹیڈ قسم کا جو ہو, اس میں ٹریفک زیادہ اور وہ چیزیں اس طرح کر رہے ہو. تو میرے خیال میں یہ سارے بہت سارے ہاں, تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور سب کو ان کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے. اور میرے خیال میں میرا ایک اپنا جو اصول ہے وہ یہ کہ میں ہمیشہ ٹرینڈز اور چیزوں کے ساتھ رہتا ہوں, الائن رہتا ہوں میں. کیونکہ اگر آپ پیچھے ہو, میں آج سوشل میڈیا کو نہیں اس میں ان ہو رہا, تو سوشل میڈیا کچھ عرصے بعد بہت آگے نکل جائے گا میرے سے, اور پھر تو میں پکڑ بھی نہیں سکوں گا اس چیز کو. تو لہٰذا آپ کچھ نہ کچھ کر کے ساتھ ساتھ رہو تاکہ زیادہ ڈفرینس نہ ہو. پہلے نمبر تو یہ کہ آپ کو ویسے ہی پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کسی بھی وجہ سے پرو ایکٹیو نہیں ہو تو آپ کو کم سے کم تھوڑا بہت آگے پیچھے رہنا چاہیے, تاکہ کچھ عرصے بعد آپ کے اندر آپ کی اور یہ چیز سوشل میڈیا میں زیادہ فرق نہ آئے. اور سوشل میڈیا اب ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. لوگ اب پیسے بھی کما رہے ہیں اس سے, لوگوں کے کئیوں کے رشتے ہو رہے ہیں اس سے, کئیوں کو کام مل رہے ہیں اس سے. اب جس طرح میں نے اب تو میرا اتنا وہ جستجو نہیں رہی کام ڈھونڈنے کی وغیرہ کی, سیٹلنگ ہے, سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو میں نے تو پورا سی وی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک پورا اکاؤنٹ بنا لیا, وہ بھی میں نے ایکٹیو نہیں کیا, وہ صرف پرائیویٹ میرے لیے بنا ہوا ہے, میں نے رکھا ہوا ہے. کافی لوگوں کو آئیڈیا مل سکتا ہے. ہاں, تو وہ اپنا ہائی لائٹ کے اوپر ایک میں پرسنل انفارمیشن, دوسری انفارمیشن میں کچھ ویڈیوز, کچھ یہ وہ, کچھ میں ایکسپیرینس, کچھ میں پورٹ فولیو, کچھ میں کسی نے ان کے بارے میں اگر کچھ باتیں کی ہوئی ہیں, کچھ یہ کچھ ڈال کے, اور ساتھ میں پوسٹ کے اندر ان کا کام ڈالنا شروع کر دیں. اور وہ جب بھی کوئی مانگے آپ کا اپنا سی وی بھیجو, آپ وہ کاپی کیا اور وہ بھیج دیا. یہ میں نے بنایا ہوا ہے اپنا, لیکن میں اس کو لائیو نہیں کیا, اس کو میں کسی سے شیئر نہیں کرتا. لیکن میں نے اس عمر میں, اس ایج میں آ کے بھی میں اتنا زیادہ ایکٹیو ہوں, تو وائی ناٹ یو اگر کسی نے آپ کو سوشل میڈیا نہیں دیکھا جب مسنگ آؤٹ بگ ٹائم, آپ کے کیپشنز کافی کیچی ہوتے ہیں. آئی ایم اے کیپشن لور, تو آپ کے کیپشنز بہت اچھے ہوتے ہیں. اینڈ دین آپ کی جو گریڈ ہے, آپ نے کیسے پرسنل لائکس وغیرہ اس میں مینشن کیے ہیں. آئی وش میں بھی ایسے کر سکتی ہوں, آئی کین نیور مینٹین دیٹ. میں نے اسی لیے یہ سب کچھ کیا کہ اچھا, میری ذہن میں سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ نا, میں بھی شاید اسی طرح ہی شاید تھا. جب یہ سوشل میڈیا کام بھرنا شروع ہوا نا, تو میں نے کہا کہ یہ تو
کام بڑھتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد صرف میں یہی کرتا ہوں, اور یہی ہوا ہے. آج کل میں 100 اگر کام کرتا ہوں نا, 95 جو ہے میرے سوشل میڈیا کام ہوتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ 97 بٹ 98. اب آپ اتنے لوگوں کو ہائر بھی کرتے ہو, تو ڈو یو سی دیئر انسٹاگرام پروفائل اور نو؟ کیونکہ ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے انڈسٹری میں, آئی ڈونٹ نو اف اٹس اونلی فیشن, وہ آپ سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی مانگتے ہیں. نہیں, ابھی یہ ہمارا اس طرح کا نہیں آیا. آپ کا نہیں شروع. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے ڈیزائنرز جو ہیں وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے مینٹین رکھیں, سنبھالیں. اور میری بھی اور جب بھی کوئی اگر آپ کو کہے کہ یہ آپ اپنا سی وی بھیجو, کاپی پیسٹ, یہ دیکھو انسٹاگرام دیکھو, مثلا وہ سوچ رہے ہوں گے آپ لنکڈ ان بھیجو گے, آپ کچھ آپ سی وی بھیجو گے آپ, اور اس میں ہائی لائٹس بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر نیچے پوسٹ لگی ہوئی ہیں, ہر پوسٹ کے نیچے آپ نے اپنے کاروبار ایکسپیرینس لکھا, اور اتنے آپشن ہیں, کیروسل آپشن ہے, ویڈیو آپشن ہے, ریل آپشن ہے, اتنے وہ چیزیں آپشن ہیں. تو آپ کو میرے خیال میں یہ یوز کرنا چاہیے, سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ہاں, مثلا کہتے ہیں, میں ایک چیز کہتا ہوں, اف یو کانٹ انجوائے چینج اٹ. اگنور نہیں ہو سکتا, تو چینج بھی نہیں, یعنی چینج ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو انجوائے کرو اس کو, اس کا حصہ بن کے اس سے فائدے لو, اور یہ ہمیں سب کو فائدہ لینا چاہیے. اور میں تو بہت فائدہ لیتا ہوں اس سے. میری ایک اب جیسا یہ میرا بولنے کا یہ جو آہستہ آہستہ یہ جو جھجک کھلی ہے, یہ بھی سوشل میڈیا سے کھلی ہے. اور کئی مرتبہ مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں تصویر کیوں ڈال رہا ہوں. یہ کئی لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, میرے کزنز وغیرہ کہ یہ ڈیلی ایک بیگ پکڑا ہوا ہے وہ مذاق. لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرا ایک مقصد کچھ اور ہے. میں اپنے آپ کو ایکٹیو رہنا چاہتا ہوں, میں اپنا فیس کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کمنٹس ہیں, یہ جو ٹرولنگ وغیرہ ہوتی ہے, خیر کوئی بات نہیں, آپ کرو. مجھے کیا بتا ہم بھی پوڈ کاسٹ میں کبھی کسی ٹرولنگ میں آ جائیں, نہیں تو آنا ہی ہے. آئی تھنک وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. اچھا, مجھے یاد آیا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے پبلک ہونے کے بعد اچیومنٹ کیا تھی, ابھی یاد آئی. میں نے اسی لیے پوچھا تھا, لیکن تم نے اس وقت مجھے جواب نہیں دیا. مجھے یاد نہیں تھا, ابھی آئی ہے. مائی بگیسٹ ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹ شین کا مجھے انسٹا کی وجہ سے ملا. ہاں, اور بھی مجھے تمہیں کہیں جو پروجیکٹ ہیں تمہیں ادھر سے ہی وہ نہیں, واٹ ہیپنز از کہ وہ آتے ہیں آن لائن ہی ہیں, اینڈ دین دے سی مائی پروفائل اینڈ دے سی اوکے سو لائیولی اینڈ سو پازیٹیو. اور بلکہ تم نے پہلے شروع میں اس کو سیریس ہی نہیں لیا تھا کہ یہ یار شین والوں کو, کیونکہ انہوں نے انسٹا پہ میسج کیا تھا. میں کہ اتنی بڑی کمپنی انسٹاگرام پہ کیوں میسج کریں. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے ای میل کرو. دے سیڈ نو, وی وانٹ ٹو ٹاک ہیئر. میں ڈیجیٹل ایجنسی میں کام کرتا ہوں. ہمارے سوشل اکاؤنٹس ہیں بہت ساری کمپنیز کے ساتھ, وہ لاکھوں کروڑوں درہم روپیز وغیرہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ. نہیں, اب تو پراپر مطلب مارکیٹنگ چلتی ہے سوشل میڈیا, اپنا پرسنل اکاؤنٹ چلانے کے لیے. اور انفلوئنسرز جو ہیں آج کل, وہ پراپر اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں اس پہ کہ آپ نے پراپر سب کو ہر جگہ نظر آ. میری پکچر انسٹاگرام کی, میری کیپشنز, میرے جو باتیں ہیں, میں نے پوری ایک گریڈ بھی بنائی ہوئی ہے پہلے. اب میں دوسری طرح کی گریڈ بنا رہا ہوں, کچھ اس میں 10-15 ہو گئی پوسٹ. لیکن میرا ہر چیز پلان کی طرح ہوتی ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو بھی ایز اے کلائنٹ لیتا ہوں. تو یہ میرے خیال میں یہ گریڈ میں بھی چاہتی ہوں, پر مینٹین نہیں ہو پاتا. ہاں, یہ جب آپ اپنی نہیں مینٹین کر پاتے تو آپ کلائنٹ کی کس طرح کرو گے. اب جیسا ایم بی کیو کا پیج ہے, اس کا تم نے دیکھا ہی ہے. تو اس کا کنکلوژن اب کیا کریں. اب یہ ہے کہ میرے خیال میں لوگوں کو سوشل میڈیا پہ فرسٹلی سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, جو زیادہ ڈال رہے اس کو بھی, جو بالکل نہیں ڈال رہے اس کو بھی, اور جو کبھی وہ بھی ڈال رہے اس کو بھی. اور ہمیں ہر چینل کا وجہ پتہ ہونی چاہیے, اور سٹوری اور پوسٹ کا ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے, اور ٹارگٹ آڈینس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت میں جو پوسٹ لگا رہا ہوں. اب میں کئی مرتبہ جو ہے میں نے بھی 20-25 پوسٹ کٹھی سٹوریز لگاتا ہوں. ایک میں فنکشن میں گیا ہوں, وہاں پہ میں نے ان کو بتانا ہے کہ یہ میں نے مختلف چیز, اور یہ بھی نہیں کہ میں ہر گانے کا لگا رہا ہوں, جو مجھے اچھا لگ رہا ہے. میں ایکسپو پہ گیا تھا, وہ میں نے ایک چیز جیسے اچھا آپ کے زمانے کے لوگ یہ کرتے نا, کوٹس اور یہ اسلامی چیزیں بہت زیادہ ڈالتے تھے. ہماری جنریشن کے لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے تھے کافی ٹائم تک, ایک ہی مطلب رات میں 10 گانے لگائے ہوئے انہوں نے اسٹوری پہ. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب رائٹ ناؤ واٹ آر دے فیلنگ. اب جیسے میں بھی گانے ڈالتی ہوں, بٹ آئی میک شیور کہ گانے کا کنیکشن جو میں چیز ڈال رہی ہوں اس سے ہو, پھر یا اس گانے کا کنیکشن میرے سے ایٹ لیسٹ ہو, یا وہ ویڈیو سے ریلیونٹ ہو. کم سے کم وہ جو مائنڈ سیٹ اس وقت تمہارا تھا اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہو وہ گانا. اگر کوئی مجھے لگے کہ اس سے کچھ نہیں میچ ہو رہا جو انسٹاگرام کا میوزک, میں ڈالوں گی نہیں. چلو اب میں اس کو فائنلی کنکلوڈ کرتا ہوں, یہ کہ سوشل میڈیا کو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے اچھی طریقے سے. ہم یوزر ہیں, ایجاد نہیں کر رہے, یوزر ہیں, یوزر اچھے طریقے سے کرنا چاہیے ہمیں.
اس کو ہر چیز کو پہلے سمجھنا چاہیے, ہر چینل کو سمجھنا چاہیے, اسٹوری اور کیا کہتے ہیں پوسٹ کو سمجھنا چاہیے, اور ہر ایک کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور ہر کسی ایک کو کی نہیں ہر ایک کی ایکسائٹنگ لائف دیکھ کے ڈپریشن میں نہیں چلنا جیسے میں کافی ہو جاتی تھی کہ یار سبھی پتلے ہیں. نہیں ایسا نہیں, فلٹر بھی ہیں, پتلے نظر آؤ گے, اور جنہوں کئی موٹے ہوتے ہیں انہوں نے اس طرح کی چیزیں پہنی ہوتی ہیں نظر وہ اتنا ٹیبل رکھے گلدی رکھ لوں گا میں ابھی ادھر, کچھ زیادہ مسئلہ ہوگا تو. اور بس یہی مزہ آیا آپ کو؟ ہاں بس یہی ہے, میں تو بتانا چاہتا تھا جو میں نے بتا دیا, جو تم مجھے کافی میرے پیچھے تقریباً 2-3 سال سے پیچھے پڑی ہوئی تھی یہ بات بتانے کے لیے, کیونکہ اس ٹائم میں بہت زیادہ انسیکیور بھی تھی. اب تو میری انسیکیورٹیز بھی کم ہو گئی ہیں تھینکس ٹو مائی ہسبینڈ اینڈ یو آف کورس پاپا. Thank you guys. If you have any questions related to social media topic, پاپا سے یا میرے سے, please send them and we will answer. اچھا, میرے سے کیریئر ریلیٹڈ بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں اگر کوئی بندہ پوچھنا چاہے تو, جو بندہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے. ایکچولی آپ کسی بھی بارے میں کوشچن پوچھ سکتے ہو, پاپا ول لو ٹو آنسر دیم. یہ سوشل میڈیا اس لیے میں نے کہا بیکاز وی ور ڈسکسنگ سوشل میڈیا, بٹ کسی سے بھی ریلیٹڈ کوشچن ہو یو کین سینڈ اس, اور اگر وہ ہمیں لگے کہ وہ تو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے سو وی مائٹ ناٹ ایڈریس اٹ, بٹ وی آر ریڈنگ ایوری تھنگ یو گائز آر سینڈنگ. تھینک یو سو مچ. سو کیپ واچنگ, ڈونٹ جج پیپل, ایکسیپٹ پیپل. جیو اور جینے دو, جیو اور جینے دو پلیز. Please. Thank you guys for watching. Thank you, Papa Jani. And subscribe to our YouTube channel and listen to it on Spotify. Enjoy your life.